بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جوڑوں کا درد۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں تقریباً خاص طور پہ بزرگ لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور آج کل دیکھا جا رہا ہے نوجوان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو کسی کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، طرح طرح کے علاج کرواتے ہیں، کبھی ہسپتال کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ جوڑوں کا درد ہوا کیوں ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو سردی کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جن کے جوڑ پتھرا جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، یعنی جوڑ جڑ جاتے ہیں، اس کو نقرس کہتے ہیں۔ اس میں گنٹھیا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو امراض ہیں جوڑوں کا درد، یہ ایک بڑی پیچیدہ قسم کے امراض ہیں۔ ان کو سمجھنا ہر بندے کا یا ہر حکیم کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ مریض کو چیک کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے دوائی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو آج میں تھوڑے سے دردوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ درد ہوتے ہیں کہ انسان جب بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو اس کے درد بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو یہ درد ٹھنڈک کے درد ہیں، سردی کے درد ہیں۔ اور جب آدمی چلتا پھرتا ہے تو ایسے بندے کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور دوسرا درد ہوتا ہے کہ بندہ جب چلتا پھرتا ہے تو بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، لیکن آرام کرتا ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ گرمی کے درد ہے۔ اور ایک درد وہ ہوتا ہے کہ درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا ہاتھ لگے دبایا جائے تو بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، تو یہ خشکی کا درد ہوتا ہے۔ اور یہ جو گنٹھیے کا درد ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ بگڑی ہوئی صورت ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو انتہائی ضدی قسم کا مرض ہے، اور اس کا علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے مریض آئے اور جنہوں کو 6 سال سے 7 سال سے، کچھ ایسے بھی تھے 10 سال سے گنٹھیے کے مریض تھے، لیکن ان کا آر فیکٹر بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، اور بھی یعنی کہ ان کی بڑی پیچیدگیاں، کسی کا یورک ایسڈ بڑا ہوا، کسی کا گلے کا ورم بن چکا ہے۔ تو انتہائی یہ لوگ چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ انہوں نے میرے سے علاج کرایا۔ میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کا علاج کم از کم 3 ماہ کا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج میں نے دوائی کھائی تو کل مجھے آرام آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج بڑی توجہ کے ساتھ اور 3 ماہ مسلسل علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گنٹھیا سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو درد ہوتا ہے آرام کرنے سے، یعنی آپ بیٹھ گئے یا آپ لیٹ گئے تو درد شروع ہو گیا۔ تو اس درد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ نوٹ فرما رہے ہیں نسخہ۔ نمبر 1، لونگ لینے ہیں 10 گرام، دار چینی لینی ہے 30 گرام، جلوتری لینی ہے 20 گرام، اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام۔ یہ انتہائی اپنے باریک پاؤڈر اس کا بنا لینا ہے، اور صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ خیال کرنا ہے پانی نیم گرم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ مجون ازراکی پنسار سے مل جاتی ہے، رات کو آدھی چھوٹی چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام درد ختم ہو جائیں گے جو بیٹھنے سے ہوتے ہیں یا آرام کرنے سے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا درد ہے چلنے پھرنے سے جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں نسخہ بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ تو اس میں سونڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام، نشادر لینا ہے 20 گرام، کالی مرچ لینی ہے 10 گرام، سنا مکی لینی ہے 80 گرام۔
یہ آپ نے اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اور صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے دوال مسک معتدل جواہر والی وہ رات کو آدھی چمچ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ اب وہ درد جو دبانے سے ہوتا ہے، جو خشکی کا درد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں آپ نے لینا ہے جناب اجوین دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندک آملہ سار 60 گرام۔ گندک آملہ سار 60 گرام لیں گے، اس کا آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ کھانا ہے، اور اس کے ساتھ معجون سرنجان یہ رات کو آدھی چمچ آپ نے کھانی ہے۔ انشاءاللہ اس درد سے بھی آپ کو آرام مل جائے گا۔ آگے جو گنٹھے کا درد ہے وہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ قسم کا مرض ہے، اور اس کا علاج انتہائی توجہ اور بڑی دیکھ بھال کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس کا نسخہ آپ کو نہیں بتا سکتا، اور کیونکہ یہ بنا بھی نہیں سکتے، یہ 3-4 قسم کے نسخے مجھے دینے پڑتے ہیں، یہ جب میں استعمال کرواتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس سے گنٹھے کو آرام آ جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کو کوئی رشتہ دار کوئی دوست گنٹھے کے مرض میں مبتلا ہے تو آج ہی آپ پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکرز فتح پور روڈ چوک اعظم پہ آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ایک مکمل علاج بھی ہو جائے گا، اور آپ کی انشاءاللہ تشفی بھی ہوگی۔ اگر آپ بذریعہ پارسل منگوانا چاہیں تو آپ ہمیں دیے گئے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نسخہ بھیج دیا جائے گا۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پورے ملک پاکستان کو، تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔